روایت کا مفہوم ہے حضرت جبریل علیہ السلام گئے اور جانے کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام آ کر کے کہتے اللہ کیا حسن ہے، کیا جمال ہے، کیا نعمتیں ہیں، کیا کمال ہے، اس جنت سے تو کوئی رکے گا ہی نہیں، سب جنت میں چلے جائیں، سب جنت میں جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر فرشتوں سے کہا جاؤ اور جنت کو آزمائشوں سے اور مصیبتوں سے اور تکلفات اور تکلیفوں سے ڈھک دو۔ پھر جنت کو ڈھانک دیا گیا، آزمائشوں سے، تکالیف سے، مصیبتوں سے، بلاؤں سے، آزمائشوں سے ڈھک دیا گیا۔ کہا جبریل ذرا ایک بار اور دیکھ لے۔ حضرت جبریل نے جب جنت کو ڈھکا ہوا پایا امتحان سے، فرمائے ہم سب کا یہ بنیادی عقیدہ ہے مومنوں کا، ایمان والوں کا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو جانچ کے لیے بنایا، اس دنیا کو آزمائش کے لیے بنایا، اس دنیا کو امتحان گاہ کے طور پر بنایا، اور دنیا چھٹائی کی جگہ ہے۔ دنیا کے اندر گویا کہ یہ دنیا ایک چھلنی کی طرح ہے، جیسے جو چھلنی ہوتی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ چھلنی کو جب جو ہے وہ حرکت دی جاتی ہے تو جو چیزیں استعمال کے قابل نہیں ہوتی وہ اوپر کو رہ جاتی ہے، اسے ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے، اور جو اس سے چھن کر کے کامیابی کی طرف نیچے چلی جاتی ہے اس کو استعمال میں لایا جاتا ہے۔ بلا تمثیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو چھلنی کے طور پر بنایا ہے کہ کون جنتی ہوگا، کون جہنمی ہوگا، کون میرا ہوگا، کون میرے دشمنوں کا ہوگا، کون میرا بندہ ہوگا، کون اپنے نفس کا بندہ ہوگا، کون میرا پجاری ہوگا، کون اپنی خواہشات کا پجاری ہوگا۔ یہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو دکھانے کے لیے، وہ تو جانتا ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، اس دنیا کے اندر قدرت لوگوں کو بتا رہی ہے کہ کون اللہ کا بندہ ہے، کون اپنے نفس کا بندہ ہے، کون اللہ کا بندہ ہے، کون اپنی خواہشات کا بندہ ہے۔ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں زمین کے اوپر جھوٹے خداؤں میں سب سے زیادہ جس خدا کی عبادت کی جاتی ہے وہ انسان کا نفس ہے، وہ انسان کی خواہشات ہے۔ آپ دیکھ لیں اللہ اکبر، کسی مذہب کا ماننے والا دوسرے مذہب کے خدا کی عبادت نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر، ایگزامپل کے طور پر، عیسائی جس کو خدا مانتے ہیں اس کو جو ہے مجوسی اس کی عبادت نہیں کرتے، مجوسی جس کی عبادت کرتے ہیں یہودی اس کی عبادت نہیں کرتے، یہودی حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، لیکن ہم مسلمان جو ہے الحمدللہ حضرت عزیر کو عبداللہ کہتے ہیں، ابن اللہ نہیں کہتے۔ عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، ہم ان کو عبداللہ کہتے ہیں، ابن اللہ نہیں کہتے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ ایک مذہب کا ماننے والا دوسرے مذہب کے ماننے والے کی، دوسرے مذہب کے خدا کی عبادت نہیں کرتا، لیکن اللہ اکبر سارے مذاہب کے لوگوں میں ایسے لوگ بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں کہ جو اپنے خدا کا اعلان تو کرتے ہیں مگر عبادت اپنے نفس کی کرتے ہیں، پیروی اپنے نفس کی کرتے ہیں، اپنی خواہشات کی عبادت کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے مثال کے طور پر گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے الصلاۃ خیر من النوم کہہ کر کے خدا کی طرف سے بلاوا آ رہا ہے، نیند سے بہتر نماز ہے۔ لوگ اللہ کی عبادت کرنے کی بجائے رات میں سوتے پڑے ہوئے بولو اپنے نفس کی خواہشات کے چکر میں ہے کہ نہیں ہے۔ خدا کے نام پر اللہ کی جھوٹی قسمیں 250 روپے کی چپل بیچنے کے لیے انسان اٹھاتا ہے، خدا کے نام کی اللہ اکبر۔ رب فرماتا ہے میرے نام کو جھوٹی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ ورنہ میں تم پر بھی لعنت کروں گا، تمہاری 7 پشتوں پہ لعنت کروں گا۔ بتائیے تو صحیح، آج خواہشات کو نہیں پوجا جا رہا ہے، آج خواہشات کی عبادت نہیں کی جا رہی ہے، خدا کو چھوڑ کر خواہشات کی بات نہیں مانی جا رہی ہے۔ جلدی سے عنوان کی طرف چلتے ہیں۔ تو یہ دنیا چھٹائی کی جگہ ہے، آپ کچھ بھی بن جائیں، خطیب بنے، ادیب بنے، عالم بنے، فقیر بنے، صوفی بنے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، وکیل بنے، کامیاب نہیں ہیں جب تک کہ آپ نفسانی خواہشات کو ترک نہیں کرتے، خدا کے فرمان پہ لبیک نہیں کہتے، ورنہ جہنم میں ڈگریاں دیکھ کر کے نہیں، اعمال دیکھ کر کے داخل کیا جائے۔ کوئی کتنا بھی بڑا ہوگا، نام کے ساتھ کتنے ہی ٹائٹل ہوں گے، اگر آپ نے اپنے نفسانی خواہشات کی پیروی کی ہوگی جہنم کے لیے تیار۔ قرآن کہتا ہے
واضح لفظوں میں، ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جہیم، فرما برداروں کے لیے، نیکوں کے لیے جنت ہے، اور نافرمان فساق و فجار کے لیے جہنم ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ جبرائیل جاؤ اور جا کر ہم نے جنت میں جو نعمتیں تیار کی اپنے بندوں کے لیے اس کو ذرا دیکھ کر آؤ اور ہمیں بتاؤ کہ جنت کیسی ہے، ہم نے جو جنت بنائی کیسی ہے۔ روایت کا مفہوم ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام گئے اور جانے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر کے کہتے اللہ کیا حسن ہے، کیا جمال ہے، کیا نعمتیں ہیں، کیا کمال ہے، اس جنت سے تو کوئی رکے گا ہی نہیں، سب جنت میں چلے جائیں، سب جنت میں جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر فرشتوں سے کہا جاؤ اور جنت کو آزمائشوں سے اور مصیبتوں سے اور تکلفات اور تکلیفوں سے ڈھک دو۔ پھر جنت کو ڈھانک دیا گیا، آزمائشوں سے، تکالیف سے، مصیبتوں سے، بلاؤں سے، آزمائشوں سے ڈھک دیا گیا۔ کہا جبریل ذرا ایک بار اور دیکھ لے۔ حضرت جبریل نے جب جنت کو ڈھکا ہوا پایا امتحان سے، آزمائشوں سے، مصیبت اور مشکلات سے، آ کے کہتے ہیں مولا کوئی جنت میں نہیں جا سکے گا۔ کیوں؟ یہ جو صرف میری قوم کا ایک خیال ہے نا کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کا اور جنت میں چلے جاؤ۔ دیکھیے وہ جو حدیث ہے نا کہ جو سبحان اللہ کہتا ہے اس کے نام کا درخت جنت میں لگایا جاتا ہے، میں اس کا انکاری نہیں ہوں، لیکن کچھ تقاضے ہیں درخت لگوانے کے۔ جو فجر میں بھی مسجد سے غائب ہے، ظہر میں بھی مسجد سے غائب ہے، عصر میں بھی مسجد سے غائب ہے، مغرب میں بھی مسجد سے غائب ہے، عشاء میں بھی مسجد سے غائب ہے، سود کے دھندے کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، حرام کھا رہا ہے، اور پھر وہ خوش ہے کہ میں نے جلسے میں 4 بار سبحان اللہ کہا ہے تو میرے نام کے 4 درخت جنت میں لگ گئے، جنت میرے باپ کی ہوگی۔ کچھ تقاضے ہیں بھائی، اگر ایسے ہی جنت کے میں درخت لگتے جائیں، جنت اتنی آسانی، جبریل علیہ السلام جنت کو مصیبت اور آزمائشوں سے ڈھک کر دے، جب ڈھکی ہوئی دیکھی تو فرمایا کوئی داخل نہیں ہو سکے گا جنت میں، اس لیے کہ جنت آزمائشوں سے ڈھکی ہوئی ہے، اور وہ بھی آزمائشیں کیسی؟ 6 مہینے کا بچہ سامنے اس کے حلق میں تیر جا رہا ہوگا، شکایت نہیں کر سکتے، تب تمہارے لیے جنت ہے۔ 18 سال کے جوان کی جوانی خاک و خون میں کربلا میں ملائی جا رہی ہوگی، اور اس وقت تو تمہاری زبان پہ شکوہ نہیں ہوگا، یار راضی ہے تو میرا سب کچھ سلامت ہے، خدا کی رضا میں میرا سب کچھ سلامت ہے، بھوکا رکھا جائے گا، پیاسا رکھا جائے گا، ستایا جائے گا، مصیبتوں کے اندر جو ہے وہ گزارا جائے گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تمہیں ضرور آزمایا جائے گا۔ لام تاکید کے ساتھ اعلان ہو رہا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ الْإِرشاد ہو رہا ہے، تمہیں ضرور آزمایا جائے گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، لام تاکید کے ساتھ کر ضرور مومن ہو تو ضرور آزمائے جاؤ گے، اور صرف اسی سے نہیں، بے شیء کہہ کر، جیسے ہم کہتے ہیں یعنی اور چیزوں سے، یعنی صرف اسی پہ حسر نہیں ہو رہا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں پانی پلا دو، چائے پلا دو وغیرہ، تب یہ وغیرہ میں اتنی گنجائش ہوتی کہ اور بھی کچھ ہے نا، تو کہا جا رہا ہے بے شیء، اور بھی چیزوں سے تمہیں آزمایا جائے گا۔ وہ آزمائش کیا ہوگی؟ حسن تمہارے سامنے بے نقاب ہوگا، پھر ہم تمہیں دیکھیں گے کہ تم ہمارے خوف سے نظریں نیچے کرتے ہو یا حسن فانی کو تکتے ہو، یعنی بالفاظ دیگر تم ہمیں تکتے ہو یا ہماری بنائی ہوئی مخلوق پر ایمان کا سودا کرتے ہو۔ تمہیں آزمائیں گے، ایک طرف شراب کی پارٹیوں والے لوگ ہوں گے اور دوسری طرف عشق مصطفیٰ کا اندیکھا جام رکھا جائے گا، پھر تمہیں آزمائیں گے، بے شک تمہیں آزمائیں گے کہ تم شراب پہ ایمان کا سودا کرتے ہو یا عشق مصطفیٰ پہ نفس کو کچل دیتے ہو۔
تمہیں ضرور آزمائیں گے، قدم قدم پر آزمائیں گے. دنیا تمہیں آزمائے نہ آزمائے، ہم تمہیں آزمائیں گے. تو جنت دیکھی، آزمائش گھری ہے. صبح ٹھنڈی ٹھنڈی میں فجر کے وضو میں جنت ڈھکی ہوئی ہے. پیدل چل کے جانے میں جنت ڈھکی ہوئی ہے. بچوں کی موت پر انا للہ پڑھ کر صبر کرنے میں جنت ڈھکی ہوئی ہے. بیماریوں پر صبر کرنے میں جنت ڈھکی ہوئی ہے. بھوک برداشت کر کے مسکرانے میں جنت ڈھکی ہوئی ہے. جنت آسان بچوں کا کھیل نہیں ہے. جنت اس لیے کہ جنت میں دیدار یار ہے. لوگ جنت کا مذاق اڑاتے، کہتے ہیں جنت کیا؟ ہم نے کہا جنت میں یار کا دیدار ہے، اور اس سے بڑی جنت میں کوئی نعمت نہیں ہے. وہ حوریں